اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر رزق کم ہو جائے تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دولت بھی آزمائش ہے اور تنگی بھی آزمائش ہے۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آیات 16 سے 20 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ یتیم کی عزت کرنے میں ہے، مسکین کی مدد کرنے میں ہے اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے۔ تو آئے دل کو کھول کر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کی ان بابرکت آیات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ شاید ان میں ہمارے لیے وہ ہدایت ہو جو ہماری زندگی کو بہتر بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پھر جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ But when he tests him and restricts his provision, he says, My Lord has humiliated me. کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ No, but you do not honor the orphan. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ And you do not encourage one another to feed the poor. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کو سمیٹ کر لوگوں کا حق مار کر کھا جاتے ہو۔ And you consume inheritance devouring it all together. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ And you love wealth with immense love. زندگی میں ہم اکثر ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں رزق زیادہ ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اور جب رزق کم ہو جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ نے ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کا رزق کم کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لیکن اللہ فوراً اس سوچ کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے ہرگز نہیں، یعنی انسان کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ رزق کی کمی یا زیادتی عزت اور ذلت کا معیار نہیں، بلکہ یہ تو صرف آزمائش ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور طبقہ یتیم کا ہوتا ہے۔ جس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، اسے محبت، احترام اور سہارا دینا اسلام کی بڑی تعلیم ہے۔ لیکن جب دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو انسان ایسے کمزور لوگوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی نہ صرف خود مدد نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس نیکی کی طرف نہیں بلاتے۔ حالانکہ ایک صالح معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد قرآن ایک اور بڑی برائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی میراث کے معاملے میں کمزوروں کا حق مار لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یتیموں، عورتوں یا کمزور رشتہ داروں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اسلام نے میراث کا نظام اسی لیے دیا تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی مال کی حد سے زیادہ محبت انسان کو ظلم اور ناانصافی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو نہ یتیم یاد رہتا ہے، نہ مسکین اور نہ ہی انصاف۔ ان آیات کا پیغام بہت واضح ہے کہ دولت کامیابی کی علامت نہیں اور تنگی ناکامی کی علامت نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، یتیم کا خیال رکھے اور مسکین کی مدد کرے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنا لیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے بلکہ ہم اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال انسان کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ دل میں بس جائے تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ والسلام۔